آج میری شادی ہے۔ یہ کسی بھی لڑکی کے لیے ایک یادگار دن ہے، لیکن میں افسردہ ہوں۔ افسردہ اس لیے کہ میں اس گھر سے نہیں جانا چاہتی جہاں میں نے زندگی کا وہ روپ دیکھا کہ جس نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ زندگی کو کیسے جیا جاتا ہے اس کا سبق پڑھایا۔ اگرچہ یہ لوگ میرے کچھ بھی نہ تھے، پھر بھی سب کچھ تھے۔ میں کون ہوں، میرے والدین کون ہیں، مجھے اس کا علم نہیں۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو لاریب پکارے جاتے دیکھا۔ گھر میں بیگم شہناز، ایک خوبصورت عورت، اور مسٹر جمشید، ایک ناقابل فہم شخص، جسمانی طور پر سمارٹ، دیکھنے میں سادہ لو لیکن خطرناک دوہری شخصیت کا مالک۔ ایک لمحے آنکھوں میں مکاری، دوسرے لمحے دل فریب سادگی کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان دونوں کی توجہ کا مرکز۔ لیکن جیسے ہی میں نے 18ویں سال میں قدم رکھا، میرے ساتھ جمشید کا رویہ روز بروز بدلنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان دکھائی دینے لگا، کیونکہ اس کی گہری آنکھیں میرے جسم میں کسی چیز کو تلاش کرنے لگیں۔ بات بے بات مجھے گلے لگانے اور سینے سے لپٹائے رکھنے لگے۔ مجھے جمشید کے رویے میں تبدیلی پر حیرت ہوئی، لیکن پریشانی نہیں ہوئی۔ ایک دن میں ان کے کمرے کے پاس سے گزری تو میں نے انہیں اونچی پرجوش آواز میں بات کرتے سنا۔ جمشید کا یہ جملہ کہ وہ ہماری حقیقی اولاد تو نہیں ہے، اور یہ کہ اس وقت کے لیے اس نے بہت انتظار کیا ہے، میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ صبح ناشتے کے وقت میں نے اس بارے میں جب سوال کیا تو جمشید نے بناوٹی حیرت کا اظہار کیا اور مسکرا کر کہا، ادھر آؤ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ مجھے ادھر آؤ کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ میں ان کے سامنے ہی میز کی دوسری طرف بیٹھی تھی۔ انہوں نے دوبارہ مجھے اپنے پاس بلایا تو میں اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ انہوں نے مجھے اپنی گود میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بچپن میں ان کی گود میں بیٹھتی تھی اور وہ اسے پسند کرتے تھے۔ 5-6 سال بعد ان کی گود میں بیٹھ کر مجھے ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے ایک دوست کی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ مسز شہناز خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے جمشید کی گود میں بیٹھنا پہلے سے بہت مختلف لگا۔ جمشید کے جسم سے ایک انجان حرارت نکل رہی تھی جو میرے جسم کو گرم کر رہی تھی۔ اس خون اور حرارت کا مرکز ایک ابھرا ہوا فولادی غبار تھا جو میری نشست کو سہلا رہا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں ایک ناقابل بیان مسرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک انہونی خواہش دل میں جنم لیتی محسوس ہوئی کہ اگر کپڑے درمیان میں نہ ہوں تو باہمی جسمانی حرارت بہت روح افزا ہوگی۔ ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو اپنے کپڑوں پر ایک مخصوص مقام پر نمی محسوس ہوئی۔ اس نمی کو ہاتھ سے چھو کر ناک کے قریب لائی تو بڑی بھینی خوشبو محسوس ہوئی۔ اچانک ایک اور نمی کا احساس پشت پر ہوا کہ جہاں جمشید کی گود میں بیٹھی تھی۔ اس نمی کو ہاتھ سے چھو کر سونگھا تو پہلے والی بھینی خوشبو بھول گئی۔ یہ ایک ناقابل بیان خوشبو تھی کہ جو روح کی گہرائی تک اتر گئی۔ اس نمی کو چکھنے اور زبان سے چھونے کی شدید اور بے قابو خواہش پیدا ہوئی۔ نمی سے لیسدار انگلی کو منہ میں ڈالا تو لاجواب ذائقے نے مدہوش کر دیا۔ کس طرح انگلی کو چوس کر خشک کر دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی رات تیز آندھی اور طوفانی بارش نے موسم خراب کر دیا۔ میں ہمیشہ سے آسمانی بجلی سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں اور ڈر کے مارے میرا برا حال ہو جاتا ہے۔ یہ رات
قیامت کی رات لگ رہی تھی کہ جس میں کوئی ٹھہراؤ نیند کا ضامن نہیں بن رہا تھا۔ خوف سے مجبور ہو کر ان کے دروازے پر پہنچ گئی۔ خوش قسمتی سے ان کا دروازہ کھلا تھا۔ جمشید اور شہناز منہ دوسری طرف کیے کمبل میں لپٹے سو رہے تھے۔ میں خاموشی سے جمشید کے ساتھ لگ کر لیٹ گئی اور موسم بہتر ہونے کی دعائیں کرنے لگی، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دل دہلا دینے والی بجلی کڑکی اور میں ڈر کے مارے جمشید سے لپٹ گئی۔ میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جمشید کی آنکھ کھل گئی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچان نہیں سکا کہ اس سے لپٹنے والی شہناز نہیں لاریب ہے۔ اس نے مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہوئے زور سے بھینچ لیا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ مردانہ جسمانی لمس محسوس کیا اور خوب محسوس کیا۔ مجھے سکون آور لذت محسوس ہوئی اور میں خاموش ہی لیٹی رہی۔ جمشید نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمبل میں ایک جلانے کی حد تک گرم روڈ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ روڈ لوہا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں آتے ہی فولاد بن گیا۔ اس سے حرارت میرے جسم کے ہر لو تک پہنچ رہی تھی۔ اسے تھامے رکھنا حیات بخش تھا۔ میری جان، اسے پکڑے ہی رکھنا ہے یا زبان بند بھی کرنا ہے، جمشید نے برائی ہوئی خوابیدہ آواز میں کہا۔ اس جذباتی کہانی کے بقیہ واقعات آئندہ قسط میں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ اس کی آئندہ آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔